بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے۔ قرب قیامت میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت مہدی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب اور ساتھی ہوں گے، رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور ان کی علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرمائی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امام برحق ہیں، اور وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم اور بے انصافی کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے امام مہدی کے خلیفہ ہونے کی پیشگوئی فرمائی، اور امام مہدی کی پیروی کرنا ان امور میں واجب ہوا جو خلیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان کی خلافت کا وقت آئے گا، لیکن یہ پیروی فی الحال نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اور اسلام حرمین شریف کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا ایک بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک ان میں کوئی والدہ حضرت عباسی کی اولاد سے ہوں گے، لہذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں ہیں۔ حلیہ مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اسی طرح امام مہدی بھی ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے کہ وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں
ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے کہ امام مہدی کب دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں بیعت لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو امیر نہیں بناتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں تنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب قبیلے سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی مضبوط ہو جائے گا۔ کتنے سال امام مہدی حکومت فرمائیں گے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کردہ حدیث میں ہے کہ یملک 7 او 9، یعنی وہ 7 سال یا 9 سال تک امام مہدی حکومت فرمائیں گے۔ تو یہ امام مہدی کی وہ معلومات ہے جو حدیث پاک کے اندر ہے۔ اللہ پاک امین پر جاننے کی عمل کرنے کی توفیق۔